بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2373ویں حدیث پاک تک پہنچا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسیاں لے، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر لائے، پھر ان کو فروخت کرے اور اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا کر رکھے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، پھر اس کو دے دیا جائے یا منع کر دیا جائے۔ اور اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے، 2374 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر وہ اس کو دے یا منع کر دے۔ تو یہ پچھلے پروگرام میں نے پچھلے حدیث میں تھوڑی شرح کر دی تھی، بس سمجھانا اس میں یہ مقصود ہے، ہماری شریعت جو ہے وہ خودداری کو پسند کرتی ہے۔ کسی کا محتاج ہونا، اس محتاجی کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو ڈیمیج کرنا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو جب کوئی شخص مانگنے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دے دیتے ہیں لیکن دینے کے بعد اس کی وہ ان کے دل میں اہمیت باقی نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے شاگردوں کو بھی سمجھاتے ہیں اور دیندار لوگوں کو بھی اس کا کیئر کرنی چاہیے کہ بعض لوگ آ کر بڑی عاجزی کے ساتھ حضور آپ کو اپنی ضرورت بیان کریں، کچھ ہمیں خدمت کا موقع تو دیں، آپ ہمارے لیے سعادت ہوگی، آپ کچھ لیں۔ اور اگر وہ دیندار شخصیت اس کو سعادت بخشنے کی طرف آ جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آتا۔ پھر عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اگرچہ اس وقت خود ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری کیفیت میں حقیقت کا رنگ ہے یا یہ صرف ایک بناوٹ ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ان کو امید ہوتی ہے سامنے والا دیندار آدمی کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور وہ جواب میں فوراً کوئی حاجت بیان کر دیتا ہے، ایک دم کرنٹ سے لگتا ہے کہ یہ تو غیر متوقع، یہ اس نے کیا کیا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ ان کی مدد کر دے لیکن اس کے بعد غائب ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو دوبارہ طلب کر لیں، یا کم از کم اہمیت دل میں کم ہو جائے گی۔ ہم چونکہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کیفیات پر اچھی طرح ہم خود بھی واقف ہیں، لوگ اپنی کیفیات کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہوں گے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو ہدیے کا مسئلہ تھا، کوئی مانگا بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی خود آفر کرے اور آپ ایک دفعہ اس سے لے لیں تو پھر آپ کی وہ عزت اور عظمت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے بہت جو اچھے مشائخ ہوتے ہیں، اچھا معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لے لیتے ہیں نذرانہ تو برے مشائخ ہیں، نو، یہ کہنے کا مقصد نہیں۔ بہت سے ایسے مشائخ میں نے دیکھے، چلیں اچھے کے لفظ ہٹا دیتا ہوں، بہت سارے میں نے ایسے مشائخ دیکھے کہ اگر مرید بھی کچھ دینا چاہتا ہے نا تو وہ منع کرتے ہیں یا پھر لے کر فوراً جواب میں کوئی گفٹ دے دیتے ہیں۔ اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اس کو منع نہیں فرماتے تھے کہ دل آزاری ہوگی، اور جب آپ کو اس وقت اگر کوئی چیز موجود ہوتی وہ دے دیا کرتے، یا بعد میں آپ ذہن میں گویا کہ رکھا کرتے تھے اور عطا کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے خود ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ عاجزی کے الفاظ ہیں، کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے سوائے ذات باری تعالیٰ کے؟ اللہ کا تو احسان ہے، باقی مخلوق میں سے کون احسان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو کچھ دے گا تو یہ تو نبی کریم کا احسان ہے کہ اس کو قبول فرما لیں، لیکن سرکار عاجزی کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ خدمتیں میں اس کو احسان کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کا بدلہ اتارتا ہوں۔ اور صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار عطا فرمانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے وہ سعادت رکھی کہ جب ان کو انعام ملے تو جب اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف لوگوں پر کرنا چاہے گا تو بہت ساروں کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، محبت اور عظمت مزید بڑھے گی۔ تو یہ بھی حدیث ظاہر کرتی ہے کہ سرکار دے دیا کرتے تھے۔
تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نذرانے قبول کرتے رہتے ہیں، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب نذرانہ قبول کیا جاتا ہے، کسی سیٹھ صاحب کا قبول کر لیا اور اس نے بڑا بڑا نذرانہ، کوئی بنگلے کی چابی، کوئی لینڈ کروزر کی چابی، اس کے بعد پھر وہ سیٹھ نصیحت تو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرائم کر رہا ہے، اگر وہ کرپشن کرتا ہے، تو پھر وہ پیر صاحب اس کو کہتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ اگر کہوں گا تو پھر یہ اس کے احسانات لیے ہوئے ہیں، اور یا یہ سلسلہ احسانات منقطع ہو جائے گا۔ یقینی سی بات ہے، اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ پھر پیر کامل تو نہیں ہوگا، اور ہمیں کسی بھی پیر پہ بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا تحفہ بھی لے لیتے ہیں اپنے مرید سے تو وہ ان کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں وہ کیفیت ان پہ طاری نہ ہو، اور وہ احسانات حق بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے آپ کو احتساب نہیں کرنا، جو میرا مشاہدہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ تو ہے معظم دینی کا مسئلہ، دینداروں کا مسئلہ۔ پھر عام لوگوں کا بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر خاندان میں کبھی کوئی کسی کا احسان لے لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کم از کم یہ جو جس نے احسان لیا ہے یہ محسن کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ غلط کام بھی کر رہا اور یہ سمجھانے لگے تو وہ سیخ پا ہو جائے گا، تم وہ ہو جو جس نے مجھ سے مانگا تھا اور ہم نے تمہیں دیا، تم مجھے سمجھاؤ گے، یعنی تانا ماریں گے فوراً۔ اور پھر اگر فیملی کا وہ مطلب ہیڈ ہے تو پھر اس پوری فیملی احسان تلے دب جاتی ہے، بچے بھی اس کے سامنے دبیں گے، اس کی زوجہ بھی دبے گی۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند نہیں کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بالکل مسدود نہیں کر دیا کہ آپ کسی سے کچھ لے ہی نہیں سکتے، لیکن سمجھانا مقصد یہ ہے کہ بامر مجبوری بس جب بہت زیادہ ہو تب، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حدیثیں یہی سنی کہ جب آپ کسی کا جنازہ پڑھتے تھے، یعنی کوئی جنازہ آتا، سرکار پہلا سوال یہ کرتے تھے، اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کہتے کہ قرضہ ہے تو فرماتے پھر تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی اظہار ناراضگی فرماتے تھے۔ حالانکہ قرض یہ مانگا نہیں ہے کہ یار میری مدد کر دو، یہ نہیں، قرضہ، اس پہ بھی اظہار ناراضگی۔ پھر حضرت جابر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں تو اللہ معاف فرمائے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، میں قرضہ اتار دوں گا۔ پھر سرکار نے جنازہ پڑھایا، تو اس طرح کچھ کا تو منع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی سے مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے یا اپنی فیملی کو مجروح کر کے پھر وہ جیے، اس لیے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دو لو نہیں۔ اب اس میں جو حدیث میں ذکر کیا وہ یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کمانے پہ قدرت رکھتے ہو تو پیشے کے کمتر ہونے کو مت دیکھو، رزق حلال پہ توجہ کرو، اور اس بات پر کہ کم از کم تمہاری خودداری کو ٹھیس تو نہیں لگے گی۔ تو لہٰذا لکڑیاں کاٹ، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، کندھے پہ لادو اور بازار میں لا کے اس کو بیچو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی سے مانگو، پھر وہ دے یا منع کر دے۔ اگر وہ دے گا تب بھی تمہاری خودداری گئی، اور ساری زندگی کا احسان اس کے ساتھ آپ نگاہ نہیں ملا سکتے، وہ طعنہ زنی کرے گا، وہ اپنے کچھ مفادات آپ سے نکلوائے گا بعض اوقات کہ اب میرا یہ کام کر دو، اور ہو سکتا ہے وہ غلط کام ہو لیکن اس احسان تلے دب کر آپ کو اس کا وہ غلط کام بھی کرنا پڑے گا، اور یا وہ منع کرے گا تو پھر اس میں اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یہ پیشہ ور فقیر تو عادی ہوتے ہیں، آپ کو لوگ ڈانٹتے بھی ہیں، بعض مار دیتے ہیں، بعض گالیاں بک دیتے ہیں، بعض جھڑک دیتے ہیں، ان کا کام ہے مانگنا، یہ نہیں پرواہ کرتے، کرو دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، یعنی عزت نفس فنا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ایک جو مڈل کلاس کا آدمی یا لوور کلاس کا بھی ہے لیکن عادی مانگنے والا نہیں ہے، وہ اگر کسی سے مانگے اور سامنے والا منع کر دے تو آدھا تو ویسے آدمی فنا ہو جاتا ہے، یعنی اتنی اس کو گلٹ فیل ہوگی کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں نے مانگا بھی اور اس نے نہیں دیا۔ تو پھر وہ جو یہ احساس ہے یہ انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اور اس کے بہت سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور وہ نارمل کیفیت میں کافی عرصے میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم چاہتے ہیں کہ کام کریں۔ اسی پر ہم نے سمجھایا تھا، ایک تو یہ کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کتنے کی جاب کر رہے ہو، اتنے کی، یہ کوئی جاب ہے بھائی، اس کے حلال تو ہے، بھیک تو نہیں مانگ رہے، موبائل سنیچنگ تو نہیں کر رہے، کسی کی جیب کاٹ کے تو نہیں بھاگ رہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنی سے حلال ہے؟ نہیں کریں تانا زنی۔ جو ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ان کی کتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقعت ہے یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ ایسی
بیچ رہے تھے روڈ کے اوپر کوئی چیز، کسی نے کہا آپ یہ حقیر پیشہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے اتنے مریدین ہیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے کسی مقام ذلت پہ کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ کھڑا ہوں، میں رزق حلال کما رہا ہوں، اور وہ پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، یہ بازار میں دوپٹے بیچا کرتے تھے، تو ہمارے اکابرین نے شرم محسوس نہیں کی۔ لیکن آج کل کے دور کا نوجوان وہ مانگ لے گا کسی سے، وہ گھر والوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا رہے گا، لیکن بعض اوقات اگر اس کی مطلوبہ سیلری نہ مل رہی ہو تو وہ چھوٹی نوکری کرنے یا کم سیلری کے اوپر راضی نہیں ہوتا، بے روزگار رہنا پسند کر لیتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، آخری اس میں بات یہ کہ جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہمیں سن رہے ہیں، خدا را آپ اپنے فیوچر کے لیے سنجیدہ ہوں۔ آپ کے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی فیسز بھرتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ آپ کو سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں، آنے جانے کے کرایہ آپ دیکھ لیں، کتابوں کے خرچے، یونیفارم کے خرچے، تو اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کی قدر کریں اور اچھے انداز سے پڑھیں اور محنت سے پڑھیں۔ آوارہ گرد دوستوں کو چھوڑ دیں، بے جا دوستیاں چھوڑ دیں، چند سال اپنے لگ کر اپنی تعلیم مکمل کریں، ایک اچھی نوکری آپ کو ملے گی، آپ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، پھر کسی کے سامنے آپ کو دست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے آپ آج کل تو انٹرنیٹ پہ اتنے کورسز ہیں کہ جس سے آپ گھر بیٹھے آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ بیکار وقت اس میں لگ گئے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک فلاں فلاں فلاں، اس میں اتنا سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ ذرا اپنی آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، بے شمار ایسے کورسز فری کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ تھوڑی سمجھداری کے بعد اپنے گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقے اختیار کریں، اگر رزق حلال کے آج آپ کو 4-5 اضافی ذریعے حاصل ہو جائیں تو پھر آپ بڑی آسودہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور پھر دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ایک نوجوان کی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کے چکر میں ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، سگریٹیں پینا، ادھر جانا ادھر جانا، غلط چکروں میں ہوتا ہے۔ پھر جب یہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، اب جاب کی باری آتی تو جاب نہیں ملتی، پھر وہ گورنمنٹ کو برا بھلا کہنا، فلاں کو برا بھلا، ماں باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے باپ نے اس کو کاروبار کروا دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ جواب میں اس نوجوان سے کہنا چاہیے تم نے اپنے ساتھ کیا کیا یہ بتاؤ بیٹا، چھوڑ دو ان کو کہ انہوں نے کیا، تم نے کیا کیا اپنے ساتھ۔ تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر ایسے نوجوان اس وقت کو جاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب شادیاں ہوتی ہیں پھر بیوی کی تنگ دستی، بیوی بیچاری پریشان، بچے پریشان، پھر یہ دست سوال دراز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ اپنے آپ کو خوددار بنا سکتے تھے، خود کفیل بنا سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک خودداری والی زندگی قائم کر سکتے تھے، اس وقت کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اب کس سے شکوہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا جی گورنمنٹ جاب نہیں دیتی، یہ نہیں کرتی، ادھر احتجاج کرو ادھر احتجاج کرو۔ یہ احتجاج اپنے نفس کے خلاف کیوں نہیں کر لیا تھا آپ نے زمانہ طالب علمی میں؟ شیطان کے خلاف کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں جاب نہیں مل رہی، آپ نے کیوں نہیں سائیڈ میں کچھ کورسز کر لیے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں تو انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے کورسز ہیں موجود۔ یوٹیوب پر آپ چلے جائیں، پورے کورسز کا انٹروڈکشن لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھی آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں، کریں آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ اصل میں ابھی ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک باہر کی کمپنی تھی، اس کو اتنے افراد جو تھے وہ عربک لینگویج بولنے والے چاہیے تھے، اور پر ہیڈ 50,000 سیلری کا انہوں نے کہا تھا، 50,000 سیلری۔ وہ کہنے لگا میں ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے افراد نہیں ملے، پھر فارنرز کو میں نے لے کر اس میں لگایا، اور پھر ان کا آخری جملہ یہ تھا کہ مفتی صاحب میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہمارے یہاں کا نوجوان کمانا ہی نہیں چاہتا، ہڈ حرام ہو گئے، گھر والوں سے مانگ تانگ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا اس بات پر، لیکن ان کی بات بالکل 16 آنے درست تھی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب القطائعی، سربراہ ملک کا قطاعات زمین عطا کرنا، پلاٹ الاٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے دینا۔ 2386 نمبر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے قطعات یعنی زمین کے ٹکڑے عطا کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ انصار صحابہ کو سرکار نے دینا چاہا جو مدنی صحابہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسے قطعات عطا کریں
جیسے قطعات آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ اگلی روایت میں آئے گا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزید زمین نہیں تھی، جو تھی وہ آپ انصار میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے انداز سے، کیونکہ وہ بھائی چارہ قائم کروایا تھا سرکار نے، ایک معاشی بیلنس قائم کیا تھا، تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں مل رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہ سب کو فراموش کر دیں، آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم میری وفات کے بعد دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، تم اس وقت صبر کرنا حتیٰ کہ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔ یعنی گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے اس تمہیں دینے میں ایک حکمت ہے، کیونکہ آگے خلافت آگے بڑھے گی، وہ قریش میں رہے گی، اور وہ مہاجر زیادہ مہاجر صحابہ تھے، تو ایسا ہوگا کہ بعض اوقات تمہیں وہ مناسب نہیں دیے جائیں گے، وہ چیزیں نہیں دی جائیں گی جو ناانصافی پر معمول نہیں ہے۔ کوئی جیسے اب ہم ذہن آدمی ہے، قریبی ہے، تو اس کو قریب رکھ کر اس سے کام لیا جاتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے پھر ترجیحی معاملے میں تمہیں کمی محسوس ہو یا تم پیچھے ہٹتے محسوس ہو، اس لیے ابھی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو قبول کرو۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے، تمہیں ترجیح نہ دے، تمہیں کسی چیز سے محرومی ہوتی محسوس ہو، تو لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، صبر کرو یہاں تک کہ قیامت میں مجھ سے مل لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اب ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیں پہلے دور کے اعتبار سے مسئلہ یہی تھا کہ جو زمین کسی پرائیویٹ شخص کی نہ ہو، پرسنل کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی اس کو کہتے ہیں، اگر نہ ہو تو وہ اللہ کی زمین کہلاتی تھی۔ جو اس پہ قبضہ کر لے اور اس کو آباد کر دے وہ اسی کی ہوتی تھی، اور اس لیے منع نہیں کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ایک گورنمنٹ کے زمین کو لے لیا، یہ تو آج گورنمنٹ کی کہلاتی ہے نا، پہلے کے حساب سے اس نے لے کر اس کو اچھا بنایا، پھر اس میں فصلیں وغیرہ قائم کی، تو پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ کہ پیداوار ہوئی، مزدور بھی ہوتے تھے تو مزدوروں کو بھی پھر نوکری بھی مل گئی، اس طرح منع نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ہمارے ہاں چونکہ معاملات بدل گئے ہیں، اب تمام زمین گورنمنٹ کی ہوتی ہے، تو جو خرید لیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ گورنمنٹ کی ہے، آپ زبردستی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ زمینیں دیتی ہے، یہ جو غیر موروثی زمینیں بعض اوقات کہلاتی ہیں 30 ایئرس کے لیے، 33 ایئرس کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ عموماً فارمنگ کے لیے دی جاتی ہیں، پولٹری فارم کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے، اور جب وہ مدت پوری ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو واپس لیتی ہے یا مدت کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات کسی کو مالک بھی بنا دیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ پلاٹ دیتی ہے، تو وہ اگر گورنمنٹ نے دیے ہیں، اس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو آباد کریں، آپ اس میں کوئی اچھا کام کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ لیکن اب وہ خیر، اب ہم اس پہ موجودہ دور کی تقسیمات پر ہم کلام نہیں کرتے ہیں کہ اب اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو وہ تو اس پہ بنگلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ ملک کو فائدہ ہونا یا وہ والا تصورات ختم ہو گئے۔ لیکن بہرحال اگر ملکی قانون کے اعتبار سے اس وقت کا حاکم، اگر پرائم منسٹر ہے، کچھ صدر ہیں، ان کو اگر اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کسی کو پلاٹس وغیرہ دے سکتے ہوں تو بہرحال دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے۔ لیکن جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اصل پہلے حاکم اسلام زمینیں تقسیم کرتے تھے، وہ ہوتی تھی اصل میں اس لیے تاکہ آپ اس کو آباد کریں تو لوگوں کو جاب ملے گی اور فائدہ ملک کو ہوگا، پیداوار بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔